مفتی صاحب رشتوں کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے. فی زمانہ جس طرح کے حالات ہیں، ہم انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے رشتوں کی تلاش بھی کرتے ہیں اور رشتے جڑ رہے ہیں اس کے ذریعے سے. کسی شہر میں الگ شہر میں ہیں اور کسی الگ ملک میں ہیں، ایسا بھی ہو رہا ہے. جی ایسی صورت میں دیکھا نہیں جاتا، خاندان کا صحیح طور پر پتہ نہیں لگ پاتا، صرف اسٹیٹس کا پتہ چل جاتا ہے، کیا مصروفیات ہیں، بس اس بنیاد پر بھی رشتے ہو رہے ہیں. اس بارے میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے تلاش کیے جانے والے رشتے، یقیناً وہ بہت سے رشتے ہم غالب گمان یہی رکھتے ہیں کہ بہتر ہی ہوتے ہوں گے. کیا دینی اعتبار سے یہ جو ذریعہ اپنایا گیا ہے اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، رشتوں کے سلسلے میں خواہ دو بدو معاملہ کیا جائے یا انٹرنیٹ کے تھرو اس میں انتخاب کی کوشش کی جائے، دونوں میں بھی ملحوظ یہ رکھنا چاہیے کہ شرعی حدود قائم رہیں، حدود شریعت سے تجاوز نہ ہونے پائے. لڑکی کو جہاں تک دیکھنے کی بات ہے، اس کے تمام امور کو، اس کو جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، یہ ساری باتوں کو دیکھا نہیں جائے گا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے فرمایا کہ تم دیکھ لیا کرو جس سے رشتہ کرنا چاہتے ہو، اس سے تمہارے درمیان محبت قائم رہ سکے گی. لیکن آج جو دیکھنے کے طریقے بن گئے ہیں، خواہ وہ دو بدو دیکھا جائے یا فوٹوز کو منگوا کر دیکھا جائے یا نیٹ کے ذریعے سے دیکھا جائے، اور خاص طور پر نیٹ کے ذریعے سے دیکھنے میں اس کی بہت غلط تصویر سامنے آنے لگی، بے حیائیوں کے چوپٹ دروازے بھی کھلنے لگے اور اس میں بہت سے مغالطے بھی ہونے لگے اور دھوکے بھی ہونے لگے. تو لہٰذا اس میں شرعی حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. جس چیز کو دیکھنا ہے اسی کو دیکھا جائے، باقی اس کو، اس کے بدن کے ان حصوں کو جس کی نمائش کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، وہ ہرگز اس کی نمائش نہیں کروائی جا سکتی. بہت سے نادان نادانی میں یہ سمجھتے ہوئے کہ چلو جس سے رشتہ ہو رہا ہے ہم اسی کو بتا رہے ہیں، اپنے جسم سے بہت مقامات سے بے ستری اور بے حجابی کا بھی معاملات کر رہے ہیں. یہ سنتے ہیں ہم لوگ، ہمارا تو مشاہدہ نہیں ہے لیکن کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے. مکمل شریعت میں جو اس کے لیے ستر کا قانون دیا گیا اس کی رعایت ہو، چہرے کو اس کا دیکھا جائے، ٹھیک ہے. باقی معلومات حاصل کر لینا چاہیے جس طریقے سے بھی ہو، یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس دیکھنے میں جو اور مزید جو دیکھنے تک پہنچ رہے ہیں، جس سے بے حیائیوں کے دروازے کھل رہے ہیں، اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے آمین سماج کو محفوظ رکھے. آمین. وہ تجاوز حد اسلامی سے کرنا جائز کبھی بھی نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. ناظرین، ایک بہتر رشتے کے لیے انٹرنیٹ کا اگر آپ سہارا لے رہے ہیں تو بہت پیاری بات ہے، لیکن اگر اس کے ذریعے سے اذہان کو خراب کیا جا رہا ہے تو یہ بری بات ہے. یقیناً اپنی آنکھوں کو بری بدنگاہی سے بچانے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ اس لیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں کل کے دن، جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، تو کیا وہی آنکھیں ہیں یہ جو گناہوں میں مبتلا رہیں؟ دنیا میں جن آنکھوں نے بری چیزوں کا دیدار کیا، اس کی خواہش کی، یقیناً اس سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ وہ دیدار جو ہمیں آخرت میں کرنا ہے وہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے.